بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عام انتخابات کا انتخابی عمل شروع ہو گیا ہے۔ کل کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز ہے۔ اگر اس میں مزید کوئی توسیع نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت اہم دن تھا آج، پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت اہم دن ہے کل۔ آج یوں کہ ایک فیصلے میں، توشہ خانہ کے فیصلے میں لوور کورٹ سے ان کے قائد کو سزا ہوئی 3 سال کی اور کچھ جرمانہ ہوا 1 لاکھ روپے کا غالباً، اور پھر وہ سزا ہو گئی معطل، لیکن فیصلہ نہیں ہوا معطل۔ اور چونکہ فیصلہ نہیں ہوا معطل، اس لیے ایک بحث ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فیصلہ معطل نہ ہو تو فیصلہ برقرار ہے، تو پھر کوئی بھی شخص الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے اگلے 5 سالوں تک۔ پی ٹی آئی نے پھر استدعا کی کہ صاحب اس فیصلے کو بھی معطل کر دیا جائے۔ یہ استدعا آج مسترد ہو گئی، یعنی کہ فیصلہ برقرار ہے۔ آف کورس پی ٹی آئی اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گی، لیکن دا کوسچن ریمینز کہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہا، یعنی کہ ان کی اس استدعا کو مسترد کرنے کا، یعنی کہ جس توشہ خانہ والے میں سزا کا فیصلہ برقرار رہا، تو کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین ریس سے آؤٹ ہے، پھر الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ نمبر 1۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بتائے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، کیا ہوا تھا۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل کہہ دیا کہ ٹھیک ہوئے تھے تو مسئلہ ختم، لیکن اگر کہا نہیں ہوئے تھے تو دیٹ وڈ، بلکہ میں سوال کی صورت میں کرتا ہوں چونکہ پھر ہم نے آگے ایک سیاسی یعنی پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما سے پوچھنا ہے اور ایک لیگل اوپینین بھی لینا ہے کہ کیا دیٹ وڈ مین کہ پی ٹی آئی بلہ کھو دے گی، کیا دیٹ وڈ آلسو مین کہ نہ صرف یہ کہ بلہ کھو دے گی بلکہ کوئی بھی نشان کھو دے گی، چونکہ الیکشنز کی بنیاد پہ اگر اڑ گیا سارا معاملہ اور اب الیکشن کرانے کا ٹائم نہیں ملا ان کو، تو پھر پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان سب کو الگ الگ سمبلز پہ آزاد لڑنا پڑے گا۔ تو لیگل اور پولیٹیکل دونوں حوالوں سے ہم جانتے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں جناب علی محمد خان صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ اور علی صاحب اگر آپ اجازت دیں میں آغاز میں ذرا 2-3 یہ لیگل اوپینین کیا فارمر اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب سے ذرا کچھ بات پوچھیں۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام حضور، یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بھی شخص کو سزا ہوتی ہے، سزا معطل ہو جاتی ہے لیکن فیصلہ برقرار رہتا ہے الیکشن والے دن تک، تو پھر وہ شخص الیکشن میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہے یا ہے؟ دیکھیں، لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں غالباً میں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن اگر سزا معطل ہو جاتی ہے جی تو وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوگا، اور اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ معاملہ از پینڈنگ ٹرائل۔ تو لیکن اس پہ میں ایک چیز میرے ذہن میں نہیں تھی اس وقت، تو لہذا وہ یہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے ذرا تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں جی انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جی کے ساتھ۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا تھا توشہ خانہ کے ایشو پہ جی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ معاملہ بھیج دیا عدالت کو کہ عدالت اس کو دیکھے، فوجداری عدالت، اور پھر یہ فیصلہ ہوا تھا۔ لہذا اگر یہ سزا معطل ہو بھی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اپنی جگہ وہ سٹینڈ کرتا ہے وہ معطل نہیں ہوتا۔ یہ میں اب اس کی میں توثیق کر دوں اپنے پچھلے بیان کی، کیونکہ اس وقت مجھے سارا سیاق و سباق میرے ذہن میں نہیں تھا، تو آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بالکل کلیئر کر رہا ہوں معاملہ کہ یہاں پہ اگر سینٹنس سسپینڈ ہو بھی جاتی ہے فوجداری سائٹ پہ تو اس سے پہلے چونکہ وہ نااہلی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ نااہلی جو ہے وہ چونکہ اس کو کسی نے عدالت نے یعنی سیٹ اسائڈ نہیں کیا یا ختم نہیں کیا یا سسپینڈ نہیں کیا، تو اس کو انڈیپینڈنٹلی اس کے خلاف اسٹے ہونا چاہیے۔ اس کا یہ جو کنوکشن ہے فوجداری سائٹ پہ، اس سے ڈائریکٹ تعلق اس طرح سے نہیں بنتا۔ یعنی آپ کے کہنے سے تو لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بفرض محال اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ بھی معطل کر دیتا، سزا کے ساتھ فیصلہ بھی معطل کر دیتا، تو بھی نااہلی برقرار رہتی، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل کر دیا ہے اور اس کو کسی عدالت نے سیٹ اسائڈ نہیں کیا ہے۔ دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ کیونکہ میں بتاتا ہوں آپ کو نا، الیکشن کمیشن نے جو نااہل کیا وہ ان کی اپنی یورسڈکشن نااہل کرنے کی، لیکن انہوں نے جو فوجداری معاملہ بھیجا ہے فوجداری عدالت میں، تو وہ جو فوجداری معاملہ اس میں چونکہ علیحدہ فیصلہ ہوا ہے اور وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا ہوا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو ڈسکوالیفائی اینی پولیٹیشین، اور اگر کسی عدالت نے اس کے برخلاف فیصلہ نہیں دیا تو دیٹ پولیٹیشین ول اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ۔ ہاں، وہ بالکل ان کی ایک انڈیپینڈنٹ پاور ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر اس میں وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، وہ ان کی انڈیپینڈنٹ پاور ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر
if it was that simple تو پی ٹی آئی لازماً اس کو چیلنج کرتی. آپ کہہ رہے نہیں کیا چیلنج, تو کیوں نہیں کیا ہوگا اگر اتنا ہی سب واضح ہوتا تو؟ ہاں ان کو کرنا چاہیے تھا, بیکاز میں نے اس کو میٹیکلسلی ساری چیز کو فالو نہیں کیا, لیکن اب مجھے چونکہ یہ یاد آ رہا ہے ان ریٹروسپیکٹ کہ یہ کس طرح سے ہوا تھا, اس کو سیپریٹلی ان کو چاہیے تھا چیلنج کرتے اس کو. اچھا اوکے. اور ایک آخری بات یہ بتا دیجئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی کل سے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پہلے تو کہ آپ کی رائے میں تو عملاً ناممکن ہے عمران خان صاحب کے الیکشن کنٹیسٹ کرنا, چونکہ فیصلہ کھڑا ہے اور فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی نہیں. اگر اپیل کل ہو بھی جاتی ہے, جو کہ پی ٹی آئی نے کوئی اس کا ارادہ ظاہر نہیں کیا, تو بھی سماعت ہے وہ تو عملاً آپ کو تقریباً ناممکن لگتا ہے کہ وہ اہل ہوں الیکشن لڑنے کے, صحیح ہے نا؟ ہاں فی الحال تو یہ مشکل لگ رہا ہے, لیکن اگر وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک جلدی سے آرڈر لے لیتے ہیں تو الگ بات ہے, تو پھر صورتحال بدل بھی سکتی ہے. آج اور آخری اس میں یہ بتا دیجئے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے. اگر ان کے حق میں دے دیا پی ٹی آئی کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اگر حق میں نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب صرف بلہ چلا جائے گا, یا اس کا مطلب انتخابی نشانی کوئی بھی چلا جائے گا اور سارے کینڈیڈیٹس آزاد لڑیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس سے ختم ہو جائے گی, کیونکہ اگر خان صاحب نہیں بھی ہیں وہاں پہ تو آلریڈی ان کے ایک چیئرمین ہے, لیکن اگر ان کی بھی کوئی الیکشن کے بارے میں کچھ اس طرح کا آرڈر آ جاتا ہے کہ وہ الیکشن درست نہیں تھے تو بلہ چلا جائے گا. اب یہ تو میرا خیال ہے ٹو مچ ہوگا, کیونکہ بلہ تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بلہ ابھی ان کو ملا نہیں ہے, بلے کا نشان بھی ابھی ان کو ملنا ہے. تو لیکن اب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جب تک آنا جائے. آپ کو لگتا ہے کسی پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ایسا کیا تو؟ ہاں میری ذاتی رائے میں تو بالکل, وہ جو کسی کو جو نشان ایک الاٹ ہوا ہے جس سے اس نے پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں, ایز فار ایز پاسبل اسی کے پاس رہنا چاہیے. لیکن کچھ نشیب و فراز ایسے ہوئے ہیں ماضی میں کہ اس میں پی ٹی آئی کا بھی جو کچھ کانڈکٹ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے بھی اپنے حریفوں کو, مد مقابلوں کو نیچا دکھانے کے لیے بہت سے ایسے ہتھ کنڈے کیے تھے کہ وہ مقافات عمل ہے کہ کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, تو شاید پی ٹی آئی کو بھی وہ بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور اصولی طور پہ آپ کہتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ. عرفان قادسی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ لے لیا پولیٹیکل اوپینین. سیدھا چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب سے. حضور السلام علیکم. جی بدن صاحب سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو علی بھائی یہ بتائیے, آج کی تاریخ میں اب تک نون لیگ اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اور مولانا صاحب, ان سبوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا ہے کہ سر بے شک آپ الیکشن کی پولنگ ڈیٹ کو آگے بالکل نہ بڑھائیے, لیکن شیڈول میں رد بدل پلیز کیجئے. کاغذات نامزدگی میں بڑی پیچیدگیاں ہیں, جمع کروانے کے لیے 3 دن کم ہے, تھوڑا سا بڑھا دیں. آپ بھی جوائن کریں گے ان کے اس مطالبے کو کہ ہاں ایسا کر دیا جائے تو اچھا ہے, یا آپ اس لیے اس کا حمایت نہیں کریں گے کہ یہ نہ ہو کہ جناب یہ اصل میں پروگرام کچھ اور ہی ہو, پورا الیکشن شیڈول ہی آگے بڑھانے کا پروگرام ہو اس مطالبے کی آڑ میں؟ جی بہت شکریہ بدن صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. میرے خیال میں اگر کاغذاتی نامزدگی داخل کرنے میں 1 یا 2 دن بڑھائے جاتے ہیں تو اس میں مجھے تو مذائقہ اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ آج اور کل میں آپ نے جو دیکھا کہ پاکستان میں, لیکن بالخصوص پنجاب میں جی جو ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے تو یہ کبھی سنتے تھے کہ جناب ٹھپے لگ گئے جناب, تو کوئی بکسوں میں کسی نے پہلے سے بیلٹ بکسے رکھ دی یا بیلٹ بکسا اغوا ہو گیا, اس طرح کے ڈرامے سنے تھے. لیکن یہ چیز کہ آپ دن دہاڑے نمائندوں سے آپ کاغذ چھین رہے ہیں, اور اچھا پرزن وین کھڑی ہے سر, یہ کہ پنڈی کے باہر, آر او کے آفس کے باہر, سرگودا کے باہر آپ پرزن وین کیوں کھڑی ہیں؟ اور یہ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو بندہ طریقے, اچھا یہ بھی آج خبریں آئیں, کتنے افسوس کی, یہ بھی آج خبریں آئیں کہ ایک پیپل پارٹی والے کو بھی پکڑ لیا, اس کا جب پتہ لگا کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پھر معذرت کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ اس طرح کے ڈرامے, ان کی اتنا بلیٹنٹ یہ سارا, تو اب ان کے 2 دن تو ہمارے بھی کینڈیڈیٹس کے ضائع کر دیے. کہ آپ یہ دیکھیں عمیر نیازی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, خان صاحب کا اپنا چیئرمین تحریک انصاف بانی چیئرمین, ان کا وکیل آیا ہے, وہ بیچارہ حفظ پہ جامع پتنی کے اندر ہی غائب ہو گیا ڈیالہ میں, کہ وہ کچھ وقت کے لیے وہ دنیا مافیا سے غائب ہو گیا کہ وہ کدھر تھا. تو ہمارے وکلا بار پریشان جو اس کے ساتھ گئے تھے. تو یہ سارا کچھ پنجاب میں اور یہ جو ہو رہا ہے, تو اگر اس میں 1 یا 2 دن, اس سے زیادہ نہیں, اگر 1 دن مل جاتا ہے یا 2 دن, تو اس میں سب کو ایک اپرچونٹی مل جائے گی کہ جو جس نے ڈاکومنٹس جمع کرنے ہیں
تو وہ جمع کر لے گا، لیکن جو مین ڈیٹ ہے 8 فروری کی، اس میں 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں جانا صحیح، وہ آگے نہیں ہونا چاہیے. کاغذات نامزدگی کی جمع کرانے میں 1-2 دن آگے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ شاید بہتر ہو کسی لحاظ سے. صحیح ہے. اچھا اب یہ علی صاحب، یہ آپ کو نہیں لگ رہا، ظاہر آپ ایسا چاہیں گے نہیں، وہ تو آبویس سی بات ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں وہ تو کلیئر ہے کہ شاید آپ کے بانی چیئرمین الیکشن خود نہ لڑ پائیں مختلف وجوہات کی بنا پر، جس میں سے ایک عرفان قادر صاحب نے ابھی بتائی، کچھ اور وجوہات بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ حق میں نہیں آیا. آپ کو حیرت ہوگی اگر وہ الیکشن والے دن نااہل ہوں الیکشن لڑنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، عرفان قادر صاحب کا تو احترام ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے، وہ آپ نے ان کو اٹارنی جنرل کے طور پہ متعارف کروایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا وہ کن کے اٹارنی جنرل. وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پہ وہ بات کرتے ہیں. جی پچھلی حکومت کا بھی حصہ ہے، لیکن ایک اور بھی بہت سارے لائرز کی اوپینین ہے نا. بالکل. بہرحال میں عرض کرتا ہوں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ لیکن آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، ہمیں ہر چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا، اور ہم ہیں بھی. یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے اپنی سیٹ جو ہے وہ اس کو عارضی طور پہ چھوڑا ہے، اس وجہ سے کہ کسی چیز کو بھی بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو مقابلے سے باہر نہ کیا جائے، بلا جو ہے ہمارا انتخابی نشان وہ نہ لیا جائے. تو کرنے کو تو یہ مطلب آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ دن دہاڑے کاغذات نامزدگی لینے والے لوگوں کے ہاتھ سے چین کے لوگ بھاگ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھین کے بھاگ رہے ہیں. اس سے زیادہ کھلم کھلا فری پول ڈرگنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی میں موبائل چھیننے کا سنا تھا ہم نے، تو یہ افسوس کا بھی کاغذات کا مقام ہے، اور افسوس کا بھی مقام ہے، اور مذاق بھی بنا دیا گیا سارے سسٹم کو. تو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں کم از کم اس حد تک نہیں جائیں گے کہ تحریک انصاف مقابلے سے ہی باہر کر دی جائے، بلا ہی لے لیا جائے، عمران خان صاحب کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے. اگر اتنا ہوگا پھر اس کو کون مانے گا؟ پھر تو وہی بات ہوگی کہ میاں صاحب کو ہاتھ سے پکڑ کے پی ایم ہاؤس میں بٹھا دیں، اور ویسے ہی ان کو آپ اشارہ کرتے ہیں تو پی ایم ہاؤس کا راستہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کو پتہ ہے وہ کدھر ہے. لیکن ایک بیک اپ پلان سوچا ہوا ہے کہ اگر بلہ نہیں ملتا تو کیا کرنا ہے؟ سر وہ کیا بیک اپ پلان ہی کیا جو میں وسیم بادامی کے شو میں پورے پاکستان کو بتا دوں. اب تو یہ گھنٹوں کی بات ہے نا، اس لیے میں نے معصومانہ سوال پوچھا، کل پتہ لگ جائے گا. ظاہر پھر آپ اس پہ اپیل بھی کریں گے، ظاہر ہے، لیکن اگر وہ مسترد رہیں گے اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی رہے گا انشاءاللہ، بلہ چلے گا انشاءاللہ. اور یہ جو بھی حالات اب آپ خود بتا رہے ہیں، اس کو ہوتے آپ کو عملاً کیا لگتا ہے اگر 8 فروری کو الیکشن والا دن ہے اور تو کیا ہوگا 8 فروری کی رات کو، کیا منظرنامہ ہوگا پاکستان میں عملاً آپ کے لیے؟ یار وسیم بھائی، میں آن اے ویری ویری سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک سے مذاق نہیں کرنا چاہیے. اور ہم تو یہ باتیں سنتے بڑے ہوئے کہ جناب پاکستان میں جو ایک آزاد الیکشن ہوا تھا وہ یحییٰ خان صاحب نے کرایا تھا، تو وہ جو آزاد الیکشن تھا اس کا نتیجہ بھی پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. تو اس طرح کا تو خیر آزاد الیکشن اللہ کبھی بھی نہ کرائے، یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، تا قیامت سلامت رہے گا. لیکن الیکشن ایسا ہو کہ کم از کم کوئی شرم پردہ رہ جائے کہ الیکشن ہو گیا ہے کوئی، یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سب نے اس کو مانا ہو پاکستان میں. لیکن اتنا کھلا بھی ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک جماعت کو سائڈ لائن نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہماری جماعت ہو کسی کی بھی. اگر کسی کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے یا مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس کے جو ہے حق میں بات کروں گا کہ جناب یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، آج ہم اچھی پوزیشن پہ ہیں تو ہونے دو. نہیں، یہ اگر آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو الیکشن کھلی فضا میں ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر ہو، تاکہ جو بھی حکومت آئے اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہو، مضبوط فیصلے کرے اور ملک آگے جائے. دیکھیں سارے محب وطن پاکستانی ہیں، کوئی ادھر ملک دشمن کوئی جماعت نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کس نے ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے. ہمارا فلسفہ، ہماری آئیڈیالوجی اور ہوگی، پیپل پارٹی کی اور ہوگی، نون کی اور ہوگی، باقی علائے ملائے آپ ساتھ بٹھا کے حکومت چلاتے ہیں. میرے خیال میں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو آپ دیوار سے اتنا لگا دیں کہ پھر وہ جو ہے وہ قومی دھارے سے ہی نکل جائیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور پھر تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ آپ یہ کریں گے پورے آپ کے جمہوری سسٹم کو نقصان پہنچے گا. تو علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی مستقبل میں کسی اور کے ساتھ بھی ہوا، چاہے میرا سیاسی مخالف بھی کیوں نہ ہو، تو میں شادیانے نہیں بجاؤں گا، میں اس کو پن پوائنٹ کروں گا کہ غلط ہے اگر آئندہ بھی کسی سے ساتھ ہوا. جو پچھلا ہوا تو مقابلے کے لیے 2 کھلاڑی چاہیے ہوتے ہیں، گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، کچھ 2 نیوٹرل امپائر چاہیے ہوتے ہیں. کوئی ایک بھی چیز نہ ہو تو وہ پھر مقابلہ نہیں رہتا، وہ پھر ویسے ہی کوئی داندلی زدہ شدہ کوئی نمائشی میچ ہی ہوتا ہے. نمائشی میچ نہ کھیلیں. صحیح. اچھا آج آپ کے چیئرمین ظاہر زد پہ ہیں، آپ کی رائے میں آج جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کل جب ایک پچھلے وزیر اعظم جب نااہل ہوئے تھے نواز شریف صاحب،
تو آپ کے خیال میں وہ بھی ایک بس انتقام کا نشانہ بنے تھے کہ ٹارگٹ تھا کہ ان کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنا ہے، اس لیے کیا تھا، یا نہیں بالکل ایک فری اینڈ فیئر ایک ٹرائل چلا، وہ کرپٹ تھے اور اس کی سزا ملی، بالکل ٹھیک ہوا ان کے ساتھ؟ دیکھیں وہ معاملہ جو ہے نا اس کو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑنے تو ملا نہیں، میں جنرل سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک نااہلی ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی، فیئر پروسیس تھا، یا نہیں معاملہ کچھ اور تھا؟ آپ کی رائے، میں کمپیئر نہیں کر رہا. میاں صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بالکل کلیئرلی آپ کو کہوں گا کہ میاں صاحب کے خلاف اگر آئین کے خلاف کچھ ہوا ہے تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کو کم از کم سپریم کورٹ لیول تک ایک بہت لمبا، ایک کافی لمبا ٹرائل ان کو ملا، اور سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. ہمارا تو اس پہ نقطہ نظر ایک اور ہے کہ میاں صاحب کے خلاف جو اصل چیزیں تھیں وہ تو کھولی نہیں گئی اس وقت، اس پہ تو ہوا ہی نہیں فیصلہ. اگر آپ آصف سعید کھوسہ صاحب کا جو ان کی ججمنٹ جس طرح سٹارٹ ہوئی، تو جو پاناما پہ ان کو سزا ملی، اصل میں تو سزا کچھ اور چیزوں پہ تھی، جو ان فیلڈ اکاؤنٹس تھے، جو ان کے اوپن کلیئر کیسز تھے، اس پہ ان کو ریلیف ملی. بہرحال وہ ماضی کی داستانیں ہیں، لیکن ہم نے اب آگے جانا ہے، ملک نے آگے جانا ہے. وہ اسی نقطے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو پورا سسٹم خلاف تھا، پھر بھی کچھ نہیں ملا، تبھی تو پھر اکامہ شکامہ نکال کے بس فارغ کر دیا، ورنہ کرتے نا اس پہ نائل تھوڑی کوئی ہم پہ رحم کھا رہا تھا، اس وقت سب خلاف تھے، اڑا دیتے ہیں. پھر اس کے لیے پھر دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب اب اس وقت جیل میں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، میاں صاحب بھی ڈٹے رہتے ہیں. پھر وہ اصل میں آپ کا دیکھیں پولیٹیکل سٹینڈ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی ڈیل لے کے نکل جاتے ہیں. آپ 5 سال 4 سال باہر رہے، آپ ریلیکس رہے، اسٹیٹ ویلکم آپ کو ملا، آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ واپس تھوڑی آئے. اگر آپ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ آتے، آپ اسی جیل میں جاتے، آپ کہتے ہیں نہیں لگاؤ مجھے ہتھکڑی، میں لڑ کے نکلوں گا باہر، پھر آپ لیڈر بنتے ہیں نا. ایسے تھوڑی لیڈر بنتے ہیں آپ حلوہ کھا کے جائیں، حلوہ کھا کے، ایسے تھوڑی آپ کو لیڈر بنتے ہیں. ٹورڈز اینڈ اپنا بتا دیجیے، آپ نے کاغذات نامزدگی لے لی ہیں، جمع کروا دی ہیں؟ کاغذات نامزدگی جو ہے ابھی کل انشاءاللہ جمع ہوں گے. بھر تو ہم نے لیے ہیں، امید ہے ہمارے ساتھ وہ چھینا جھپٹی ادھر کے پی سائڈ پہ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال جو ہوا ہے آج اور کل وہ اچھا نہیں ہوا. آپ مردان سے لڑ رہے الیکشن؟ اپنے اسی حلقے سے جہاں سے اللہ نے 3 بار عزت دی، وہیں سے آپ الیکشن لڑ. انشاءاللہ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب بات کر رہے تھے، ایک لیگل ایک پولیٹیکل اوپینین لے لیں. بریک کے بعد ذرا کچھ تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ سے پوچھتے ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں 3 بہت سینئر ہمارے ساتھی پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہمارے ساتھ ہیں، جناب عامر الیاس رانا صاحب، جناب رؤف کلاسرا صاحب، جناب ایتھر کاظمی صاحب. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے بس میں آتا ہوں تاکہ جو مختلف سوالات ہیں وہ جتنے راؤنڈز کر سکے اس میں ہم پوچھیں. پہلے تو یہی سٹارٹنگ فرام یو جناب ایتھر کاظمی صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آپ کو زیادہ حیرت ہوگی کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کے لیے اہل ہوں، یا زیادہ حیرت اس کو ہوگی جب وہ نہ اہل ہوں؟ آج کے فیصلے کی روشنی میں کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر وہ اہل ہوں تو میرے لیے وہ زیادہ باعث حیرانی ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے نہ صرف وہ بلکہ ان کی جماعت کے جو دیگر لیڈران ہیں، باقی وہ جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے سب کچھ چلتا رہا. گزشتہ روز عمیر نیازی صاحب بھی اس حوالے سے گلے شکوے کرتے رہے، دیگر چیزیں بھی جو سامنے آ رہی ہیں. پھر ہم نے اٹک میں بھی دیکھا کہ میجر طاہر صادق کی فیملی، ایمان طاہر صاحبہ، وہ بھی ٹویٹر پہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہاں پہ کچھ اسی قسم کا واقعہ ہے، کاغذات لے لیے گئے، لوگ بھی غائب ہو گئے. تو میرے خیال میں ابھی عمران خان صاحب کی اہلیت اور نااہلیت کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انتخابات میں ابھی جاتے ہیں یا ان کو ریلیف اتنی جلدی ملتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے ایک سرپرائز ہی ہوگا. رو بھائی یو ایگری ود دس؟ رؤف کلاسرا صاحب؟ نہیں بالکل، میرا خیال ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو خان صاحب کے لیے کہیں پہ آپشن چوائسز آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور وہ آج آپ نے دیکھ بھی لیا ہائی کورٹ اسلام آباد کی، حالانکہ ان کو بہت سارے ریلیف ان کو دیتی بھی رہی ہے، ٹریڈیشنلی طور پر ریلیف ملے بھی ہیں وہاں پہ خان صاحب کو، اور ان کو بڑی امید بھی تھی کہ شاید یہ بڑا فیصلہ تھا، بڑی چیز تھی جس کی وہ توقع کرتے تھے کہ ان کو، کیونکہ نااہلی جو ہوئی ہے وہ اسی کیس میں ہوئی ہے، توشہ خانہ میں ہوئی ہے جس میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. باقی تو کوئی ابھی ان کو سزائیں ابھی نہیں ہوئی، باقی تو پروسیس چل رہا ہے. سائفر کیس ہو، القادر ٹرسٹ ہو، یا عدت والا کیس ہو، وہ تو ابھی وہ کیسز وہ ٹرائل پہ چل رہے ہیں، ان کی سزاؤں کو تو نہیں پتا. سو مین ہرڈل جو تھی وہ تو یہ والی سزا ہے کہ جو انہوں نے ختم نہیں کی. اور اگر ان کی نامینیشن پیپر جمع بھی ہو جائیں خان صاحب کے، تو کسی سٹیج پہ اعتراض کر دیا گیا، کسی ان کے مخالف کینڈیڈیٹ نے کر دیا ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کہ جناب ان کو سزا ہوئی ہے، ان کے تو پیپر ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتے آرٹیکل 62 63 میں جو کلازز ہیں کچھ اس طرح کے. سو خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے بہت ساری مشکلات ہیں، اور ان کو اہل کر دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے پھر ساری کی ساری گیم ہی الٹ جائے گی. اور اتنا بڑا میلہ جو رچایا گیا ہے سارے کا سارا،
وہ اس لیے تھوڑا یہ رچایا گیا کہ خان صاحب جو الیکشن لڑیں گے یا ان کی پارٹی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہ میں عامر صاحب کی طرف آؤں, کوئک ایک کامنٹ اور کیجیے گا اطہر صاحب اس پہ کہ کیا نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ تک کا سفر آپ کے خیال میں بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا اس وقت نظر آ رہا ہے, یا اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں؟ یعنی کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کاغذات جمع کرائیں اس پر بھی کوئی اعتراض کر دے کہ سر ان کو 62(1F) کے تحت سزا ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو 62(1F) کے تحت نااہل ہے وہ تاحیات نااہل ہیں, ٹھیک اس میں بعد میں ترمیم ہوئی ہے, لیکن وہی ڈیبیٹ چھڑ جائے اور اس میں بھی بہت رکاوٹ ہیں, یا آپ کے خیال میں نہیں معاملہ سیدھا ہے؟ نہیں, نواز شریف صاحب کے راہ میں یہ جو آپ نے موٹی موٹی آئینی شکوں کا ذکر کیا اور معاملات کا ذکر کیا, اس طرح کے مسئلے نواز شریف صاحب کے مسائل نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کا واحد مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عوام کے اندر ان کی کتنی مقبولیت ہے اور وہ کس طریقے سے لوگوں کو ساتھ میں لا کے حکومت بنائیں گے, ان کا وہ مسئلہ ہے. باقی یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کے تمام الیکشن لڑ پائیں گے وہ آپ کے خیال میں؟ بالکل الیکشن لڑ پائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ مطلب ابھی تو دیکھیں نا, الیکشن ہو ہی ان کے لیے رائے, جو آپ دیکھ لیں آپ کو کوئی اور نظر آتا ہے اس طرح نہیں ہوتا نا, پارٹی پوری وہی چل رہی ہے اور ایک بندہ مطلب آگے پیچھے نہیں, ایسا نہیں ہے. الیکشن بھی ہے اور نواز شریف آپ کہیں جس کی پارٹی اگر وہی اس میں نہیں ہوگا تو پھر وہ تو بات نہ بنی نا. تو میرے خیال میں تو کوئی مجھے نہیں کہتے ہیں وہ محاورہ چینج کر لیں, جس کی پارٹی اس کی بحث کر لیں, جس کی لاٹھی کے بجائے. تو عامر صاحب وہ مجھے ویسے وہ ایک قابلی والا بھی یاد آ گیا معاملہ ہوتا ہے نا, سارا میلہ سجا اور وہ میاں اظہر صاحب بھی پھر فارغ ہو گئے, باقی سارے خیر ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کی تو اپنی پارٹی ہے, میاں اظہر صاحب کا والا معاملہ نہیں تھا. لیکن یہ عامر صاحب بطور مجموعی منظرنامہ آپ کو بھی وہی لگتا ہے جو باقی دو ساتھیوں نے بتایا ہے؟ دیکھیں, دونوں کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا. خان صاحب کے کاغذ ریجیکٹ ہونے ہیں کیونکہ 5 سال کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا موجود ہے, اور جب وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے تو سارے کاغذ پہلے اپیلیٹ کورٹ میں جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. نواز شریف کے کاغذ ریجیکٹ ہوں یا ایکسیپٹ ہوں سپریم کورٹ میں جانے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اعتراض کرے گا نا. سر اوکے کرتا ہے کیونکہ دوسری پارٹی کرے گی, اور پھر سپریم کورٹ نے 2 جنوری کو 7 رکنی بینچ لگایا ہے اسی کام کے لیے, اور وہ بیٹھے گا کہ جی یہ نااہلی جو کہ میرے حساب کتاب سے تو ختم ہو چکی ہے, جو ججوں کی آبزرویشنز تھی اگر ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اس قانون کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا اور وہ فائنل ہو گیا قانون. ایک تھی ازمپشن کہ چونکہ کوئی سزا ہے نہیں لہذا ساری زندگی کے لیے نااہل. اب ان ججز کے بارے میں اور فیصلوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتا ہے. ہاں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کاغذات چھینے جا رہے ہیں, عمیر نیازی کا ذکر کیا, آپ ذرا وہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے محکمہ زراعت جنوبی پنجاب میں ایجاد ہوا تھا اور آزاد کرایا گیا تھا, اور پھر جن لوگوں نے نون لیگ کے ٹکٹ لیے تھے ان کو ٹکٹ جمع نہیں کرانے دیے گئے تھے, ان سب کو آزاد کرا دیا گیا تھا کہ آپ نے آزادی لڑنا ہے. پھر وہ جہازوں میں بیٹھ کے اور پہنچے تھے. تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, پی ایم ہاؤس, اور بالکل دہرا رہی ہے. اس میں اگر کسی کو شبہ ہے تو کر لیں بات. اور یہ اچھی تاریخ ہے یا تلخ تاریخ ہے جو دہرا رہی ہے اپنے آپ کو؟ بہت بری تاریخ ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی ذمہ داری تھی وہ بانی چیئرمین عمران خان نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ جیل کا گانا لگا کے وہیں تشریف رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیاستدانوں سے رابطہ کرتے اگر ان کو چاہیے تھا ریلیف وہ, لیکن اس اسٹیبلشمنٹ سے راستہ مانگ رہے ہیں جس کے گھر میں وہ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. میرا خیال ہے اب وہ راستہ بند ہے. اور یہ اطہر کاظمی صاحب, ویسے وہ عدالت نے اس میں ظاہر ہے کہا بھی ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے تو بڑے محتاط انداز میں, یعنی اب تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تو طے ہے نا معاملہ کہ بس یہ 8 فروری ہے الیکشن کا دن. آپ کی رائے میں کاظمی صاحب؟ نہیں, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے جی. وہ تو اب عدالت نے بالکل واضح فیصلہ ہے, اور اس کے علاوہ جو سارے انتظامات وغیرہ ہو رہے ہیں, شیڈول بھی سامنے آ گیا ہے. لیکن ایک چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو شخص جیل میں بند ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ ملک میں آئین کیا ہو رہا ہے. جو ساری جماعتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں, جو ساری زندگی یہاں پہ جمہوریت کا چورن بیچتے رہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب یہ کس طرح کی منطق ہے کہ جی وہ اس نے کہا تھا تو اس نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ تو ہے ہی برے, تو ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب کیا یہ مان سکتے ہیں ہم کہ یہ لوگ تو جمہوریت کے نام پہ ہی کر رہے ہیں نا ساری سیاست, نون لیگ والے ہو جائیں, پیپلز پارٹی والے ہو جائیں, ان سب کی سیاست اسی چیز کے اوپر ہو رہی ہے. اور دوسرا 2018 میں آپ مجھے بتا دیں کتنی ویڈیوز آئی تھیں, کتنے لوگ ان کے روپوش تھے, کتنے امجد نیازی جیسے لوگ جو ہے وہ جیل گئے اور انہوں نے ویڈیو آ گئی کہ جناب میں نے الیکشن نہیں لڑنا. مجھے بتا دیں کتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی کو چھینے گئے جناب کسی دور دراز علاقے سے. یہاں پہ تو بیچ بڑے بڑے شہروں کے اندر کیمرے کے سامنے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں.
تو وہ 2018 والے حالات نہیں ہیں. ہاں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ جناب اس میں پی ٹی آئی کا اپنا کتنا قصور ہے, یہ کیا اس میں, وہ ضرور آپ اس پہ اور اطہر صاحب یہ بالکل آپ نے نقطہ پہ میک کر لیا. ایک بات اطہر صاحب اس میں اور بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک کرنا چاہیے اگر معاملات کو بہتر کرنا ہے تو, کہ ٹھیک ہے اس پہ بحث, میں نہیں کہتا اس بحث میں جائے بغیر جائے ہی نہ جائے کہ کس کے ساتھ غلط ہوا ہے, کس کے ساتھ زیادہ غلط ہوا, کس سے کم غلط ہوا, لیکن یہ بھی ایک بات کی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے پچھلے والوں کے ساتھ بھی اس سے کم غلط ہوا ہوگا, چلو, یا کسی کے خیال میں زیادہ غلط ہوا ہوگا, وہ غلط بھی قابل مذمت تھا اور یہ غلط بھی قابل مذمت. چونکہ اکثر ہی ہوتا ہے بحث یہ چھڑ جاتی ہے, نہیں جی ان کو تو 2 لگے, ان کو تو 200 لگے تھے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں 200 لگے تھے, آپ کو 2 لگے. بھائی غلط 2 بھی ہے 200 بھی ہے, اب اس کو کیسے پیمانہ کیسے ناپا جائے, جو بھی بینوں نے غلط ہے, یہ بھی آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ایگزیکٹلی, یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب یہاں پہ بیٹھ کے ہم کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جناب ایک چیز جو آئین کے خلاف ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے, یا جو 2018 میں ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہے, یا جو 2013 میں ہوئی وہ ٹھیک ہوئی ہے, یا جو 77 میں ہوئی وہ ٹھیک ہے, یا جو 71 میں ہوئی وہ ٹھیک ہے. نہیں, ہم نے تو کلیئرلی بتانا ہے نا کہ اس وقت چیزیں یا اس وقت چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہی تھی. اگر 2018 میں نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت بھی نہیں ہو رہی تھی, اور یہ چیز غلط ہے. اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں, جو مین کردار ہیں, جو مرکزی کردار ہیں, وہ اس وقت کون ہیں, اس وقت کون تھے, اس سے پہلے کون تھے, وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے اس میں پی ڈی ایم کی قیادت ہے, اس میں ساری سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا کردار ہے, جنہوں نے 3.5 سال مجھے اور آپ کو یہ کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور ہم نے آئین اور قانون بحال کرنا ہے. تو اب وہ کس منہ سے آئین اور قانون کی بات کریں, یا کس منہ سے ان کو بندہ کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ جناب یہ لوگ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل واضح چیز ہے. تو جناب کلاسر صاحب, یہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن, ظاہر سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلاف بھی رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف رائے بھی رکھے ہیں, این آر اوز بھی نہ دیں ایک دوسرے کو, لیکن مخالفت جو اتنی جو آگے چلی گئی, پولرائزیشن اتنی جو ایک دم ہی بالکل ہی نیکسٹ لیول پہ چلی گئی, اس کا آپ کس کو مرکزی ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ صاحب ظاہر ہے یہ جو ٹمپٹیشن ہوتی ہیں, یہ سب سے زیادہ بڑا ڈینجرس چیز کو انسان کا کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے, ٹمپٹیشن ہو سکتی ہے. آپ اگر ان سے پوچھا گیا تھا, ان سے گوتم بدھ سے, کہ آپ بتائیں گرو کے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے, تو انہوں نے کہا تھا جناب انسانی خواہشات. جب آپ انسانی خواہشات رکھیں گے لوگوں پہ رول کرنے کی, حکمرانی کرنے کی, اور لوگوں پہ سروں پر بیٹھنے کی, ان کی زندگی موت کے فیصلے کرنے کی, تو پھر وہ اس کا پہلے بھی کئی بات ہو رہی تھی, بڑا خوبصورت ڈرامہ ہے کرسٹوفر مارلو کا, ڈاکٹر فوسٹس. اس میں جو وہ ڈاکٹر فوسٹس جو ہے وہ ورلڈلی گین کے لیے ڈیول سے ڈیل کرتے, ڈیول کا نام ہے وہاں پہ لوسیفر, اور اس کے اگینسٹ اپنی روح کا, سول کا سودا کرتا ہے اس کے ساتھ کہ مجھے تم زندگی میں عیاشیاں کروا دو, میرے مرنے کے بعد میری روح تو لے لینا, تیرا جو دل کرے وہ کرنا. وہ جو بعد میں ہوا روح لینے آیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے ڈرامے میں جو کچھ ہوا. سو جب ہمارے پولیٹیشین بیٹھ کے اس طرح کی ڈیل کریں گے, کرنا چاہتے ہیں ایٹ آل کاسٹ, خود کو کانا بھی کرواتے ہیں, وہاں پہ کندھے بھی استعمال کرتے ہیں, پھر وہاں سے مدد لینے کے بعد, آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد, امیدواروں کو سلیکشن کروانے کے بعد, عدالتیں, میڈیا, ان کو مینج کرنے کے بعد پاور میں آتے ہیں, پھر وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں لیکچر بھی دیتے ہیں قانون کے, آئین کے, جمہوریت کے, اور پھر اپنا سول اس کے سپریمیسی کے. تو ذمہ دار تو ان کو ٹھہرانا چاہیے. اب جو ہم چاروں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے نا, مطلب کوئی آپ کے پاس, رانا صاحب, اتر کے پاس, ہم نے تو یہاں پہ بیٹھ کے اوپینین دے سکتے ہیں. ہماری اوپینین کتنی میٹر کرتی ہے, چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی یہی باتیں ہم 4-5 کر رہے تھے, اور بھی دوست کر رہے تھے, غلط ہو رہا ہے. 5 سال بعد آج پھر ہم کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. تو ان 5 سالوں میں ہماری بات تو کسی نے نہیں سنی. جنہوں نے سننی تھی, جنہوں نے عمل کرنا تھا, وہ ڈیلنگ کر رہے تھے. تو وہ بانٹ کے راتوں رات ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, ارینجمنٹس ہو رہے تھے, ان کی ڈیلنگ ویلنگ ہو رہی تھی. تو آپ کے میرے کہنے سے کہ غلط ہو رہا تھا 2018 میں یا آج غلط ہو رہا ہے, نہ لوگوں پہ کوئی اس کا اثر ہوتا ہے, نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ان پاور ہنگری پولیٹیشنز پہ ہوتا ہے. ان پہ کوئی اثر ہوا ہے؟ مطلب ہے آپ کو یا 2018 میں عمران خان صاحب پہ ہماری باتوں کا اثر ہوا تھا, یا آج ان پہ میاں نواز شریف صاحب پہ ہماری باتوں کا اثر ہو جائے گا کہ جناب کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسے نہیں کرانا چاہیے. اس طرح اگر آپ نے پاور میں آنا ہے تو آپ کو انکار کر دینا چاہیے. مطلب میرا خیال یہ ہے, جو غلط ہے صاحب ظاہر ہے کہ ہم ایک آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے, کہ میاں صاحب کو انکار کر دینا چاہیے کہ یار میں اگر ان ارینجمنٹ کے تحت میں نہیں آنا چاہتا, میں نے کیا بننا ہے, آگے پرائم منسٹر کیا بننا ہے, کتنی میری مورل جسٹیفیکیشن ہوگی, مورل ہائی گراؤنڈ ہوں گے کہ مخالف پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پتھر کے ساتھ اس کو دریا میں پھینک کے کہا جناب تیر کے دکھاؤ. میاں صاحب کو انکار کر دینا چاہیے تھا, عامر صاحب سے نہیں کرتا. یہ میرا خیال ہے. اگر ہماری ایک آئیڈیلسٹک گفتگو ہے, وہ پاور کے پریگمیٹک لوگ ہیں, انسانوں پہ رول کرنے کی خواہش, جنون,
تو جنون کے لیے پھر خواہش، وہ کہتے ہیں نا اقتدار کے لیے جانیں دینی بھی پڑتی ہیں، اقتدار کے لیے لینے بھی پڑتی ہیں. لینے دے جانے، کوئی جان دے رہا ہے، کوئی جیل میں. عامر صاحب یہ کلاسرا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سارے گیم میں نواز شریف صاحب کا اپنا تشخص جو انہوں نے بنایا تھا پچھلی جب اپوزیشن میں تھے کہ جناب ووٹ کو عزت دو، کہ جناب یہ ایک دیکھو خلائی مخلوق ہوتی ہے، یہ سب کتنا متاثر ہوا ہے؟ دیکھیں کلاسرا صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اطہر کاظمی صاحب نے کیا، اور اطہر کاظمی صاحب نے سارا ملبہ ڈال دیا پی ڈی ایم پہ. مطلب یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ یہ سارا کام پی ڈی ایم کر رہی ہے. ماشاءاللہ نہیں کہوں گا میں اس پہ، اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے نا، پھر سیدھی کرنی چاہیے کہ لڑائی کس نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے گھر میں لڑی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بولتے رہے، حملے نہیں کیے اور سیاست کے لیے راستہ بناتے رہے. اب آپ آ جائیں کہ جی جو آئیڈیل بات رؤف کلاسرا صاحب کر رہے ہیں کہ جی بالکل، لیکن یہاں پہ آئیڈیل بات کرنے کون دیتا ہے؟ اس نے جب کوشش کی، جتنی دفعہ بھی نواز شریف نے اس پاکستان کے لیے کام کیا، اس کے ساتھ کیا کیا، ایک لاڈ پیار میں کس طریقے سے پاکستان کے قانون کے بغیر انہیں سزا دے دی. ان کے اوپر 2011 سے لے کے پوری ایک میڈیا بریگیڈ فورس ڈالی گئی سیاست کے ساتھ عمران خان کی، کہ یعنی کبھی کسی اپوزیشن نے جس طرح زرداری اور شہباز شریف نے آفر کی عمران خان کو میثاق جمہوریت کی، کبھی مطلب سبمسو اپوزیشن ملی کسی کو اس طرح کی، اور وہ ان کو چور ڈاکو ڈکیت کہہ کے بھگاتا رہا. اور آج وہ جہاں بیٹھے ہیں، ہمیں افسوس ہونا چاہیے اس بات پہ کہ سیاست کے اندر رواداری ختم کر دی. آپ کہیں گے جی یہ جو سیاست ہے یا راجنیتی کا کھیل ہے ہی اس طرح. نواز شریف چل کے بنی گالا چلے گئے تھے کہ چلو یار کوئی راستہ نکالو. آج بھی جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آج بھی عمران خان کو راستہ نکالنا ہے، بھائی اس نے ہی بند کیا تھا راستہ، کسی اور نے نہیں کیا. یہ سیاستدان تو پھر بھی مل لیتے، انہوں نے اس گھر کا راستہ بند کیا کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جب تک وہ جیل سے یہ بات نہیں سمجھیں گے، اگر نواز شریف راستہ لے کے آئے ہیں، اس کو آپ جو سیاست کا کھیل ہے اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا. ان کی فیملی کے ساتھ جو ہیوملیشن برتاؤ کیا گیا، جس طرح میڈیا کے اوپر 4,500 گھنٹے کے پروگرام کرائے گئے صرف پاناما کے اوپر، فیڈڈ پروگرام ٹوٹل، جس کے اندر لمبی لائن ہوتی تھی اور جو دوسرا بولتا تھا اس کی آواز بند ہو جاتی تھی اور اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیا جاتا تھا. اگر وہ ونڈیکیٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عدالتوں نے کس طریقے سے سزائیں دی تھی، تو وہ اب بھی مورل اتھارٹی ڈھونڈتا پھرے کہ جی مجھے سب سے پہلے میں عمران خان کو جیل سے لاؤ، پھر میرا مقابلہ کراؤ. کیا 2018 میں اس کو جیل میں ہاتھ پاؤں باندھ کے نہیں ڈالا گیا تھا؟ اور کس طرح ڈالا گیا تھا؟ باجوہ صاحب نے انٹرویوز میں بتایا کہ خان صاحب فرمائش کیا کرتے تھے کہ اس کو پی ایم شپ سے بھی نکالو. اس وقت ان کو ڈالا گیا تھا، ان کے ہاتھ پر باندھ دیے گئے تھے، آج کسی اور آج خان صاحب کے باندھ دیے گئے. نہیں، آج کسی سیاستدان کی فرمائش پہ عمران خان جیل میں نہیں ہے. عمران خان 9 مئی کی پاداش میں جیل میں ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. جو چیزیں بھی ہوئی ہیں اب ان پہ، ورنہ دیکھیں یہاں درجنوں ضمانتیں، جج ساری رات بیٹھ کے، لاہور ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا، جو آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا نئی لیگل جورسپروڈنس بنائی گئی کہ جس ہائی کورٹ کا جہاں دل کرتا ہے اپنی وکٹ سے باہر جا کے کھیلتے ہیں، اب سپریم کورٹ لا رہی ہے. اب خان صاحب کی اپیل جب لگے گی تو کیا عامر فاروق صاحب نے اور دوسرے جج صاحب نے فیصلہ کیا دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جرم ختم نہیں ہوتا، ان کو اپنی اپیل کا ہائی کورٹ میں ویٹ کرنا پڑے گا جب باری آئے گی. انہوں نے ضمانت کا آپشن استعمال کر لیا اور اب ان کی اپیل کو ٹائم پہ لگنا ہے کہ جو ریلیف مل سکتا تھا ہائی کورٹ سے وہ ان کو مل چکا اس کیس کے اندر، اور تب تک 8 فروری آ جانا ہے. سو میں آخری ایک بات، ٹھیک ہے میں نوٹڈ، یہ مکافات عملہ سامنے کی بات ہے. تو عامر ٹھیک ہے، اب اس میں ایک منٹ میں تینوں سے ذرا آخری. تو کاظمی صاحب پریکٹیکلی اسپیکنگ کوئی وہ مفاہمت کا راستہ نہیں نظر آتا نا، چونکہ وہ خان صاحب اپنے عروج میں وہ نہ صرف کہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے بلکہ وہ تو ٹی وی پہ ہی کہہ دیا، انہوں نے بات ہی ختم ہو گئی کہ یار مجھے ایجنسیوں سے کہنا پڑتا تھا کہ اتحادیوں کو ووٹ دو یار، ختم کرو یار. تو وہ، اور آج جب وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کے ذریعے کہ چلو بات کرنے کو تیار ہیں، تو آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم کیوں بات کریں. تو بس اب سب اپنے اپنے ٹائم پہ کسی کے ساتھ مل کے کسی کو گراتے رہیں گے اور چکر ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس وقت تو سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بات چیت ہوگی اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانی ہوگی یا کوئی اس وقت سیاسی جماعتیں آپس میں مل کے بیٹھیں گی. اب تو الیکشنز میں جانا ہے. اس وقت جو منیمم چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو انتخابات کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو کسی حد تک پورا کیا جائے. لوگوں کو کم از کم ان کا جو حق رائے دہی ہے وہ ایک اچھے ماحول میں فراہم کیا جائے، لوگ آئیں اور اپنا ووٹ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، جو برملا جس کا اظہار کیا جاتا تھا اس کو پکڑو، اس کو بھی جیل میں بند کرو، اس کے بعد جناب ہم آئیں گے. تو وہ یہ تو برملا کس کی خواہش پہ ہوا یہ سب کچھ وہ تو سامنے ہے، انٹرویوز کے اندر یہ کہا گیا. تو میرے خیال میں اب اس میں فی الحال مجھے کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
اور یہ کلاسرا صاحب آپ یہ پنجاب اور اس کی انتخابی سیاست پہ بہت، تو آپ ذرا اس پہ بتائیں نا. ویسے الیکشن کے ریزلٹس ممکن ہے کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ پروگرام پورا ڈیزرو کرتا ہے، لیکن ویسے ہی کوئکلی کہ یہ کیا لگتا ہے آپ کو پنجاب میں انتخابی سیاست کیا لگتی ہے؟ صاحب یار اس وقت انسرٹن ٹائمز تو ہیں، اور آج جو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے PM نواز کے امیدواروں کی، اگر وہ فائنل لسٹ ہے تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اترنا چاہ رہے ہیں. جو سب سے بڑا ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ان کا اپوننٹ وہاں پہ نظر کوئی نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کی ویسے کوئی بہت زیادہ پریزنس نہیں، ساؤتھ میں ہو کوئی وہاں پہ ہمارے سرائکی علاقوں میں پاکٹس ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا جو زیادہ پریزنس تھی وہ تو PTI کی تھی. وہاں پہ جو کمپٹیشن ہو سکتا تھا، مقابلہ ہو سکتا تھا، بلکہ لاہور کا کہا جا رہا ہے کہ باقی پنجاب تو چلو بعد میں دیکھا جائے گا. سب سے ٹف ٹائم جو ہے میرا خیال شریف فیملی کو وہ تو لاہور کی سیٹیں ریٹین کرنے کے حوالے سے ہے کہ کیا وہاں پہ اپنی سیٹیں ریٹین کر سکیں گے. جو ان کا گڑھ رہا ہے 30-40 سال سے، اور پوری فیملی کے لوگ جو ہیں ان کی بڑی سیکیور سیٹیں تھیں. اب وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لاہور کے لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں، ہم یہاں اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سعد رفیق صاحب کے علاوہ تو باقی سیٹیں جو ہیں وہ ابھی ان پہ کوشچن مارک ہیں. سو میرا خیال میں جو بگ مطلب ہے پنجاب میں انٹرسٹڈ ہوں گا کوئی شہر کے کوئی ریزلٹ میں، باقی چھوڑ دیں 12 کروڑ کے صوبے میں سے، وہ لاہور کے جو ریزلٹ ہوں گے کہ میچ جو پڑھنے کلیش آف ٹائٹن جو ہونا ہے، جو ٹیسٹ ہونا ہے میرا خیال شریف فیملی کی مقبولیت کا، ان کی ڈائنسٹی کی پالیٹکس کا، چیزوں کا، وہ لاہور میں ہونا ہے. کیونکہ وہاں پہ نواز شریف صاحب نے بھی لڑنا ہے، شہباز شریف صاحب، حمزہ، مریم صاحبہ، حسین، اس کے بعد وہ ہو گئے، اب سلمان شہباز ہو گئے. لاہور صحیح ہے. لاہور از کی عامر صاحب اس پہ لاہور کی انتخابی سیاست پہ فائنل کامنٹ آپ کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کدھر بیٹھے گا لاہور کا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ میں اگر حالات کا تجزیہ کروں، ویسے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی جب فائنل لسٹ آ جائے گی کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے تو ہم بہت اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن آج جو PTI کے کینڈیڈیٹ، جس طرح کچھ وکلا کے نام آئے ہیں اور جس طرح کی PTI کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے اور فردر ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں آپ کو کوئی حیرت انگیز رزلٹ ملے گا. جو وکلا صاحبان ہوتے ہیں، جو میرا اور آپ کا تجربہ بھی ہوگا، یہ پیسے نہیں خرچ کرتے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. پھر انویسٹر کون آئیں گے، وہ کتنے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ پیسے اس لیے آنے ہیں کہ جی کوئی لوگوں کو پیسے خریدنے کے لیے ووٹ دینے ہیں، نہیں. الیکشن کا اپنا ایک میکینکس ہے کہ آپ کو 70% الیکشن آخری 2 دن میں لڑنا ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن مہیا کرنی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے. وہ جو کھمبے کا ووٹ ہے نا، یہ سب کچھ ہمیں بتائے گا 8 فروری کو، اور یہی PTI کی قیادت کا امتحان ہوگا کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو سنبھال لیں. سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ان کے کتنے کینڈیڈیٹ کلیئر ہوں گے اور کتنوں کے اوپر ان کے وکلا صاحبان کہیں گے. کھوسا صاحب کہیں گے کہ یہ میرے اس کے ہیں، یہ اعتزاز حسن صاحب کے ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ کے ہیں، یہ شیر افضل مروت کے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر کے ہیں. یہ بہت بحث آنی ہے کہ جس طرح بات ہو رہی ہے نا کہ کاغذ جا رہے ہیں فلانے، لڑیں گے کتنے. تو ہمیں بہت کلیئر ہوگا جب فائنل لسٹ ہوگی کہ جی یہ PTI کے نشان پہ ہیں یا یہ PTI کے حمایت یافتہ ہیں. اب نیکسٹ وہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب 1-to-1 کا سچویشن سامنے آ جائے گی اگلے کچھ گھنٹوں میں، کل آخر جمع کرانے کا، تو پتہ چلے گا کون کہاں کس سے. بہت شکریہ سر، تینوں کا بہت شکریہ. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. کل ایک اور بہت اہم دن ہے، خبروں سے بھرپور. کل دن کا آغاز ہوگا جب سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گی PTI. عمران خان صاحب نااہل ہو گئے، اس نااہلی کو ہٹوانے کے لیے جائے گی وہ وہاں پر. پھر تھوڑا جب دن آگے بڑھے گا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان، ممکن ہے ترتیب یہی ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان بتائے گا کہ PTI کے ہاتھ میں بلہ رہے گا یا PTI کے ہاتھ میں کوئی نشان نہیں رہے گا، ان کو انڈیپینڈنٹ لینا پڑے گا، یا کوئی اور رجسٹرڈ پارٹی ہو کوئی بھی اس کے ساتھ اور اس کا نشان لے لیں، وہ ایسا کچھ کام کرے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کل اس وقت تک بہت حد تک پکچر واضح ہو جائے گی کہ پاکستان میں کس حلقے میں کون کس کے مخالف کھڑا ہوگا. بعد میں کاغذات وغیرہ واپس بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگ، لیکن بڑی حد تک واضح ہو جائے گا کہاں 1-on-1 کس کا کس سے مقابلہ ہے، کیا معاملہ ہے. زندگی صحت رہی تو جلد ہوگی ملاقات انشاءاللہ. اللہ حافظ.